بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم کچھ غلط فہمیوں کے بارے میں جانیں گے کہ روزے سے متعلق ہمارے درمیان میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ سب میں پہلے تو یہ کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی روزہ رکھ لے اور روزہ رکھنے کے بعد دن میں سو جائے اور نیند میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر نیند میں خود سے احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ کسی حال میں نہیں ٹوٹتا۔ ایک یہ، اور اسی طریقے سے کوئی جو مزدور کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ کام کرنا ہو، مشقت کا کام کرنا ہو تو شاید وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ چاہے جتنا مشقت کا کام کرنا ہو، اس کے باوجود کوئی بھی شخص روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ کوئی بہت زیادہ مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو مستری کام کرنے والے لوگ، تو وہ لوگ روزہ کس طریقے سے رکھیں گے پھر؟ کیوں تو وہ دھوپ کے اندر اگر دن بھر روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے تو کافی پریشانی کی بات ہے۔ تو وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ان کی دن بھر کی مزدوری 7 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو فجر کے فوری بعد کر لے، ظہر تک فارغ ہو جائیں گے، لیکن روزہ چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس، یعنی جن کے رمضان کے دنوں میں امتحان آنے والے ہوتے ہیں یا پھر رمضان کے بعد امتحان، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ رمضان کے جیسے تیاری کے لیے روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ چاہے امتحان ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا ایگزام ہو تو ایگزام دن کے اندر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایگزام ہال میں جانے کے بعد تو ویسے ہی 3-4 گھنٹے بنا کھائے پیے نکالنا ہوتا ہے، تو روزے کی جیسے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس میں، تو ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اب چلیں کچھ مسائل دیکھتے ہیں کہ سب میں پہلے اس بات کو سمجھے کہ روزہ ٹوٹتا کن چیزوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی روزہ ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیٹ میں کوئی چیز داخل کرنا یا اپنے دماغ میں کوئی چیز داخل کرنا، یہ 2 وجہوں سے روزہ ٹوٹتا ہے بنیادی طور پہ۔ یعنی ہم کسی بھی طریقے سے اپنے پیٹ میں اگر کوئی چیز داخل کر رہے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا کوئی بھی چیز اپنے دماغ تک پہنچا رہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم سے کوئی چیز باہر نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہم نے قاعدہ سمجھ لیا۔ اب اس کے اوپر مسائل کو سمجھے آپ۔ ایک عام سی بات ہوتی ہے آنکھ میں دوا ڈالنا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو وہ دوا نہ دماغ تک پہنچتی ہے نہ پیٹ تک پہنچتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کان میں دوا یا پانی داخل کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ہم جو کان میں بھی جو دوا ڈالتے ہیں وہ نہ دماغ تک پہنچتی ہے نہ پیٹ تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب وہ دوا دماغ تک پہنچ جائے گی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ناک میں دوا ڈالنا۔ ناک میں جب دوا ڈالتے ہیں تو ناک کا راستہ گلے سے ہو کر جاتا ہے اور اس سے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے سرما لگانا، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں یا آنکھ میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ناک میں تیل ڈالیں گے یا دوا ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ بھانپ لینا، کہ کسی کو سردی زکام ہو گیا وہ بھانپ لے لیتا ہے، تو چاہے پانی کی بھانپ لے چاہے دوا کی بھانپ لے، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ جب ہم بھانپ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو پانی کے ذرات ہیں وہ پانی کے ذرات ہمارے گلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر دوا کی بھانپ لی تو دوا کے ذرات گلے میں داخل ہوتے ہیں، گلے میں داخل ہو کے پیٹ میں گئے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ بھانپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اس کے علاوہ انجیکشن والا مسئلہ، انجیکشن جو ہم لگاتے ہیں، کیا انجیکشن لگانے کے بعد پیٹ میں کوئی چیز جاتی ہے؟ پیٹ میں چیز نہیں جاتی، کوئی بھی دوا پیٹ میں نہیں جاتی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا انجیکشن لگانے سے۔ اسی طریقے سے ڈرپ لگانا، اگر رمضان میں کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے یا کچھ مثال کے طور پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی ہاسپٹل چلے گیا، اب وہاں پہ اس کو ڈرپ لگاتے ہیں، تو ڈرپ لگانے سے کیا پیٹ میں دوا جا رہی ہے؟ نہیں جا رہی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ طاقت ملے، روزہ مکروہ ہو جائے گا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ اور ایک صورت کیا ہوگی اس کی کہ ڈرپ لگانے سے نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن لگانے سے نہیں ٹوٹے گا، اسی طریقے سے خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی بیمار ہے، رمضان میں کسی کو خون چڑھانے کی ضرورت پڑ گئی،
اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہمیشہ وہ چیز یاد رکھنا ہے کہ یا تو وہ چیز پیٹ میں پہنچے یا دماغ میں پہنچے. اگر وہ نہیں ہو رہا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے کسی نے رمضان میں بلڈ ڈونیٹ کر دیا, خون دے دیا کسی کو, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں کپنگ کروانا, ہجامہ لگوانا. ہم جو ہجامہ لگاتے ہیں, ہجامہ لگانے سے جسم سے خون باہر نکلتا ہے لیکن جسم میں کوئی چیز جا رہی ہے کیا؟ نہیں جا رہی ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے رمضان میں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ انسولین لیتے ہیں, جو انجیکشن ہوتا ہے پیٹ میں لیتے ہیں یہاں پر, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ جو انسولین لیا جاتا ہے وہ پیٹ کے اندر نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ چمڑے میں ہوتا ہے, وہ گوشت میں لیتے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, ایک طریقے سے انیما یعنی پاخانے کے راستے سے دوا داخل کرنا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ وہ جو دوا داخل کرتے تو وہ دوا آخر میں کہاں آتی ہے؟ معدے کے اندر, پیٹ میں آتی ہے, اس سے روزہ وہاں پر ٹوٹ جائے گا. اور ایک چیز کہ قے, اگر رمضان میں کسی کو الٹی ہو جائے تو اکثر کو یہ لگتا ہے کہ الٹی ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا ہمارا, لیکن اکثر صبح میں کھانے کے بعد ہم سو جاتے, پھر اٹھنے کے بعد متلی ہونا شروع ہوتی, منہ میں کھٹے ڈکار آتے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کسی کو قے ہو گئی روزہ نہیں ٹوٹے گا, منہ بھر کے قے ہو گئی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی زبردستی کر کے گلے میں حلق میں انگلی کر کے قے کرے, تھوڑی سی قے ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن بہت زیادہ قے ہو گئی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر زبردستی سے بہت زیادہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک چیز کہ رمضان میں بلڈ ٹیسٹ کروائے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ جسم سے خون نکالا ہے, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا دوسروں کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا دوسروں کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو رمضان کا فرض روزہ دوسروں کی طرف سے نہیں رکھ سکتے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتے, بہت زیادہ بوڑھے ہیں, بیمار ہے, تو ان کی طرف سے کیا کرنا چاہیے؟ فدیہ دے دینا چاہیے. ایک فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گیہوں, جس دن کا اس دن دو کے فارغ کر دیں اس کو. اور ایک چیز مسواک کرنا, مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن منجن کرنا یا پیسٹ کرنا اس سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم منجن کرتے ہیں یا پیسٹ کرتے ہیں تو کیا اس کا ذائقہ ہمارے گلے میں آ جاتا, وہاں پہ امکان رہتا ہے کہ کیا ہو جائے, پیٹ میں داخل ہو جائے, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ منجن یا پیسٹ نہ کرے, سحری سے پہلے کر لے, سحری فجر کے بعد سو کے اٹھنے کے بعد پھر مسواک وغیرہ کر لے, سنت بھی ادا ہو جائے گی, روزہ بھی محفوظ ہو گیا. اور ایک مسئلہ آتا ہے کہ انہیلر, جو انہیلر لیتے ہیں, بہت زیادہ مجبوری ہے کسی کی, تو اگر روزانہ کا کسی کا معاملہ بہت زیادہ بیماری ہے تو پھر تو وہ اپنی ذاتی مسئلہ لے کے ڈاکٹر سے بھی اس کے بارے میں رائے لے, اور کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کرے پھر وہ. کیوں؟ تو انہیلر کا مسئلہ ایسے ہی, یہ باریک مسئلے ہوتے ہیں, ہر شخص کے اعتبار سے بدلتے رہتے. کسی کی بہت زیادہ مجبوری ہوتی ہے, کسی کی کم مجبوری ہوتی ہے, مجبوریوں کے اعتبار سے مسائل بدلتے. ہاں, لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انہیلر کے اندر منہ کے ذریعے سے ہم دوا لیتے ہیں, اور وہ دوا کے ذرات کہاں پہ؟ گلے سے پیٹ میں جا رہے ہیں, تو روزہ ٹوٹے گا باقی رہے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا بھی. اور ایک اب چیز میک اپ وغیرہ کرنا, تو جو میک اپ وغیرہ کرتے تو لپسٹک وغیرہ لگانا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ لپسٹک کیا ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر بہت زیادہ اتنا کہ اندر لگا لیا, لپ بام اندر جو لگایا جاتا ہے اندر ہونٹوں پہ, وہ لگا لیا, جس کے اثرات گلے میں محسوس ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا پھر. لیکن باہر کا تھوڑا سا میک اپ ہے, اس سے فرق نہیں پڑے گا کچھ, سرمے سے بھی نہیں ٹوٹے گا. ہاں, کل بھی یہ بات آ گئی تھی کہ رمضان کے درمیان میں اگر کسی کو پیریڈ آ گیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک مسئلہ, سب میں اہم مسئلہ, سگریٹ پینا. سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹے گا بچے گا؟ ٹوٹ جائے گا, اس لیے کہ دھواں کا جا رہا ہے, پیٹ کے اندر جا رہا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو جان بوجھ کے کرنے سے, لیکن ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا آ کے وہاں پہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اپنی مرضی سے کوئی چیز اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. ہماری مرضی نہیں ہے وہاں پر, اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ایک چیز, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سو گئے ہوئے ہیں تو مچھر منہ سے ہمارے اندر داخل ہو جاتا, تو کیا ہماری وجہ سے آیا وہ؟ ہماری کوئی اس میں کوئی کام نہیں ہے, تو اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ایک مسئلہ, سب میں اہم مسئلہ, کہ جب ہم وضو کرتے ہیں, وضو کرتے ٹائم رمضان میں چاہے غسل کر رہے ہو یا وضو کر رہے ہو, تو احتیاط کرنا چاہیے کہ نہ زیادہ غرارے کریں, نہ ناک میں بہت اندر تک پانی ڈالیں.
کہ غسل جنابت بھی جو کرتے ہیں اس کے اندر حکم یہ ہے کہ ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا ہے، غرارے کرنا ہے اچھے سے، لیکن رمضان میں نہیں کرنا چاہیے وہ، کیونکہ تھوڑا بھی پانی اندر چلے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے، تو احتیاط کرنا چاہیے اس میں۔ اور ایک چیز سب میں اہم مسئلہ کہ اگر کوئی رات میں سو گئے، رات میں سونے کے بعد اگر کوئی جنوبی ہو گیا، بیوی سے ملاقات کر لی تو غسل کی حاجت پیش آ گئی، یا احتلام ہو گیا کسی کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، تو بہت سو کو یہ لگتا ہے کہ اب ہم جنابت کی حالت میں سحری نہیں کر سکتے۔ انہیں صبح اٹھنے کے بعد پہلا خیال یہ آتا ہے کہ پہلے غسل کرنا ہے اس کے بعد سحری کرنا ہے، ویسا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ناپاک ہے، ناپاک حالت میں بھی سحری کر سکتا، اس کے بعد غسل کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناپاکی میں سحری نہیں کر سکتے، ویسی ہرگز بات نہیں ہے، ناپاکی میں بھی سحری، جنابت کی حالت میں بھی سحری ہو سکتی، سحری کر لینا چاہیے پہلے، اس کے بعد پھر غسل وغیرہ کر کے نماز وغیرہ سے فارغ ہو جانا۔ یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ تھا کہ انہیلر کا بھی ہو گیا، سگریٹ، تمباکو، خیر چلے تمام اکثر مسائل تو ہو گئے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوچھ لے سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔